तफसीर इब्न कतीर सूरह आले इमरान आयत नंबर 81-82 आयत नंबर 81 And remember when Allah took the covenant of the prophets saying, और याद करो जब अल्लाह ने एक बड़ा अहद पैमान लिया था रसूलों से, नबियों से, ये कहते हुए, टेक वॉट एवर आई गिव यू फ्रॉम द बुक एंड हिकमा, जो कुछ भी मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से दूं वो ले लो. एंड आफ्टरवर्ड्स देयर विल कम टू यू अ मैसेंजर कंफर्मिंग व्हाट इज विद यू, और फिर जब वो रसूल आएंगे जो तुम्हारे पास है उसको उसकी तस्दीक करते हुए, यू मस्ट देन बिलीव इन हिम एंड हेल्प हिम, तब तुम्हें उन पे ईमान लाना होगा, उनकी मदद करनी होगी. अल्लाह सेड, अल्लाह ने कहा, डू यू एग्री टू इट एंड विल यू टेक अप इसरी, तो अल्लाह ने कहा कि क्या तुम इकरार करते हो इसके लिए और क्या तुम इसके ऊपर बंदिश यानी जिम्मेदारी जो है वो तुम लेते हो. दे सेड वी एग्री, उन्होंने कहा कि हाँ हम इकरार करते हैं. अल्लाह सेड, यानी ही सेड, देन बेयर विटनेस एंड आई एम विद यू अमंग द विटनेसेस, तो फिर तुम गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ हूं. तमाम यानी जो भी गवाह है उन सबके साथ मैं भी हूं. आयत नंबर 82 देन हूएवर टर्न्स अवे आफ्टर दिस दे आर द रिबेलियस, इसके बाद जब भी कोई फिर भी मुड़ के चला जाए, ना माने, तो वो है जो फासिक है, रिबेलियस है, बागी. टेकिंग अ प्लेज फ्रॉम द प्रॉफिट्स टू बिलीव इन आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे एक वादा, एक प्रॉमिस लिया तमाम नबियों रसूलों से कि वो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उनके ऊपर ईमान लाएंगे. Allah states that he took a pledge from every prophet whom he sent from Adam until Isa alayhi salatu wassalam. अल्लाह ने यहाँ पर कहा कि अल्लाह ने सब रसूलों से, तमाम नबियों से ये अहद, ये वादा लिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, सबसे, that when Allah gives them the book and the hikmah, कि अल्लाह जब उनको देगा किताब और हिकमत, thus acquiring whatever high grades they deserve, तो जो भी उनका ऊंचा बुलंद मर्तबा उनको जो होना चाहिए था वो उनको मिल जाएगा. Then a messenger came afterwards, उसके बाद जब रसूल आएंगे, they would believe in and support him, तो फिर वो उनके ऊपर ईमान लाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे. Even though Allah has given the prophets the knowledge and the prophethood, इसके बावजूद कि अल्लाह ने तमाम नबियों रसूलों को इल्म दिया, नबूवत दी, this fact should not make them refrain from following the supporting the prophet who comes after them. तो ये जो अल्लाह ने उनके साथ जो चीज किया, तो इसकी वजह से उनको रुकना नहीं चाहिए कि अब जो कोई नबी या रसूल आएंगे तो उनको वो उनकी इत्तेबा न करें या उनको सहारा न दे, उनको सपोर्ट न करें, ये नहीं करना चाहिए. दिस इज वाई अल्लाह द मोस्ट हाई मोस्ट ऑनर्ड सेट, इसीलिए अल्लाह जो बहुत ही बुलंद और बाला और बहुत ही इज्जत और इकराम वाला है, उसने कहा, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, एंड रिमेंबर व्हेन अल्लाह टुक द कॉवेनेंट ऑफ द प्रॉफिट सेइंग, और याद करो कि जब अल्लाह ने लिया तमाम नबियों रसूलों से एक अहद व पैमान, ये कहते हुए, सेइंग, टेक वॉट एवर आई गेव यू फ्रॉम द बुक एंड हिकमा, मैंने बुक और यानी किताब में से और हिकमत में से जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो लो. मीनिंग इफ आई गिव यू द बुक एंड द हिकमा, यानी अगर मैं तुम्हें किताब देता हूँ या हिकमत अता करता हूँ तो वो लो. सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लितुमिनुन्न बिही वलतनसुरुन्नहु
تَحْسُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. And afterwards there will come to you a messenger confirming what is with you. اور اس کے بعد آئیں گے ایک رسول، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کو اس سے کچھ الگ نہیں بولیں گے. جو تمہارے پاس ہے، جو تمہاری کتاب میں ہے، وہ وہی چیز بولیں گے. You must then believe in him and help him. تب تمہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی. اللہ سے do you agree to it؟ اللہ نے پوچھا کیا اس کے لیے تم راضی ہو، اقرار کرتے ہو؟ And will you take up اسری؟ تو کیا تم اسری جو ہے یعنی کہ میرا یہ عہد و پیمان، اس کو تم برابر سے لوگے یعنی نبھاؤ گے؟ ابن عباس، مجاہد، الرابی، قتادہ and السدی said اسری means my covenant. اسری کا مطلب ہے میرا عہد و پیمان. محمد بن اشاق said اسری means، انہوں نے کہا اسری کا مطلب ہے the responsibility of my covenant that you took، یعنی ذمہ داری میرے اس عہد کی جو کہ تم نے لیا. اس ذمہ داری کو لینا جو ہے کہ جس کے لیے بندہ کہتا ہے ہاں میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں، یہ اسری ہے. میننگ دا ریٹیفائڈ پلیج دیٹ یو گیو می، کہ تم نے جو ایک وعدہ، ایک قسم جو اچھی، جیسے مطلب بولتے نا جیسے ایک پرومس تم نے وہ کیا، ایک وعدہ ہے وہ جو تم نے اللہ کو دیا. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. They said we agree. انہوں نے کہا ہم راضی ہیں اس پہ. He said یعنی اللہ نے کہا then bear witness، گواہ رہنا پھر. And I am with you among the witnesses، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گواہوں میں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ then whoever turns away after this، تو جو کوئی بھی اس کے بعد پلٹ جائے from fulfilling this pledge and covenant، کہ اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کیے بغیر، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ ہے فاسقون. they are the rebellious، وہ ہے جو باغی ہے، ریبیلیس ہے، فاسق لوگ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اینڈ ہز کزن، اور حضرت علی کے کزن جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ نیور سینٹ اے پروفٹ بٹ آفٹر ٹیکنگ ہز پلیج. اللہ نے کسی بھی نبی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان سے ایک وعدہ لیا that if Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم were sent in his lifetime he would believe in and support him، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی حیاتی میں آتے ہیں تو وہ ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. اللہ نے ہر نبی رسول سے یہ عہد کر کے یہ عہد کیا پھر بھیجا ان کو. اللہ commanded each prophet to take a pledge from his nation، پھر اللہ نے حکم کیا ہر نبی رسول کو کہ اپنی قوم سے بھی یہ عہد لو that if Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم were sent in their time they would believe in and support him، کہ ان کے ٹائم پر اگر وہ جو بھی ان کی قوم ہے، ان قوموں کے ٹائم پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو پھر وہ ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. طاؤس الحسن البصری and قتادہ said Allah took the pledge from the prophets that they would believe in each other. اللہ نے نبیوں رسولوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ ایمان رکھیں گے ایک دوسرے پر. And this statement does not contradict what Ali and Ibn Abbas رضی اللہ عنہما انہوں نے جو کہا، تو ان کی بات سے وہ کچھ الگ بات نہیں ہے. Therefore, Muhammad is the final prophet until the day of resurrection. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیل آف دا پروفٹ ہے، آخری پروفٹ، آخری نبی، آخری رسول ہیں قیامت کے دن تک. ان کے بعد اب کوئی اور رسول
کوئی اور نبی نہیں آئیں گے. ہی از دا گریٹسٹ امام، اور وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں، امام ہیں. who if he existed in any time period deserves to be obeyed rather than all other prophets. اگر وہ جس دور میں بھی آئیں، جس دور میں بھی آتے، ان کے اوپر سب پہ یہ فرض تھا کہ وہ ان کی فرما برداری اختیار کرتے، بلکہ باقی جو دوسرے نبی رسول ہیں ان کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے کسی بھی ٹائم پیریڈ میں، تو پھر ان سب کو ان کی بات ماننی ہوگی، یعنی ان کو اوبے کرنا ہوگا. دس از وائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ دا پروفیٹس ان پریئر ڈیورنگ دا نائٹ آف اسرا when they gathered in بیت المقدس جیروسلم. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبی رسول 1.25 لاکھ ان سب کی جو نماز کی امامت کی اس رات کو، جو معراج ان کا جو تھا، مطلب معراج کی رات کہ نائٹ آف اسرا، تو وہ رات کو جو انہوں نے سب کی امامت کی، اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ سب جمع ہوئے تھے بیت المقدس کے اندر جو جیروسلم کے اندر مسجد ہے. He is the intercessor on the day of gathering. اور حشر کا دن جب آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہوں گے جو سب کو شفاعت پہنچائیں گے یا سب کی سفارش کرنے کے لیے. When the Lord comes to judge between his servants. تو جب ہمارا جو رب ہے یعنی اللہ، جب وہ سب کے بیچ میں، اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. This is المقام المحمود. یہ ہے وہ مقام المحمود، دا پریزڈ اسٹیشن، جس کے لیے کہ ہم کو ہمیشہ نماز کے لیے یا جب بھی اذان ہوتی ہے تو ہم یہ دعا جو پڑھتے ہیں مقام محمود کے لیے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا کرے. تو جس نے یہ دعا بہت پڑھا ہوگا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا شفاعت اس کو نصیب ہو سکتی ہے. اس لیے یہ دعا ہم کو بہت پڑھنا چاہیے، جو کہ جیسی اذان کے بعد یا اذان سنو یا نہ سنو تو بھی اس کو پڑھا کرو. جو ہم یہ پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی جو دعا ہے، دا پرے اسٹیشن ریفر ٹو، یعنی یہ دیا ہوا ہے سورہ نمبر 17 یعنی سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، اور 17 نمبر کی جو آیت ہے جس میں یہ مقام محمود والی جو مطلب آیت میں آتا ہے. اور یہ دعا سب کو ہم کو ہمیشہ یاد کر لینا چاہیے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ لا تخلف المیعاد. آمین. That only Muhammad sallallahu alaihi wasallam deserves a responsibility which the mighty prophets and messengers will decline to assume. یعنی کہ وہ جو انٹرسیڈ کرنے والا یا جو شفاعت پہنچانے والی جو جگہ، جو رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری، وہ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو بہت ڈیزرو کرتے ہیں، جبکہ اتنے بڑے بڑے جلالی نبی اور رسول جو ہے وہ اس چیز کو کرنے کے لیے انکار کر دیں گے. However, Muhammad sallallahu alaihi wasallam will carry the task of intercession. May Allah's peace and blessings be on him. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت پہنچانے والا جو کام ہے اس کو جاری رکھیں گے، کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آمین.